بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دل تیرا ہے ڈائری دے ورک وانگو دل تیرا ہے ڈائری دے ورک وانگو چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں تے لکھے دے پہلے صفحے اتے تے لکھے دے پہلے صفحے اتے رب سب دا قادر قدیر میاں تے لکھے دے دوجے صفحے اتے تے لکھے دے دوجے صفحے اتے رب کر دائی فضل اخیر میاں تے ساڑھے جیو گن ہارانو دے دیتا ہے مدنی پیر میاں حمد و ثنا
اس پروردگار عالم واسطے جس رب کائنات نے تہانو مینو اور اپنی مخلوقات دے ہر فرد نو پیدا فرمایا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام تہاڈے اور میرے پیر و مرشد سرکار مدینہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اوپر۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عزت والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے ایسے ایمان انسان دنیا تے ایسے عمل کردہ ہے رب کائنات نو آسمانہ تے اتنے پیارے لگ دینے، آسمانہ تو رب کائنات رحمت والے فرشتیاں دا نزول فرماندہ ہے، او زمین تے آکے حضرت انسان لے خیر و برکتیاں دعاواں فرمان دینے۔ آج دا خطبہ اعمال ایسے کہ رب دے فرشتیاں دا نزول ہوئے، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے، پھر سانو چاہی دے اسی ایہو جے عمل کریے جے دے عمل دی برکت دے ہوئے رب کائنات خوش ہو کے رحمت والے فرشتیاں دا نزول کرے، تیرے میرے لیے خیر و برکت دی دعا کر دے ہوں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب کائنات دا قرآن اعلان کر جائے، اللہ فرما دینے ان الذین، او لوگ کنہ لوگاں دی اللہ گفتگو فرما لگے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہ نے گل کہہ دیتی ہے ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا پروردگار اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، ساڈا غریب نواز اللہ ہے، ساڈا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، بیٹے عطان والا اللہ ہے، بیٹیاں دین والا بھی اللہ ہے، اور رلوی بارش پان والا بھی اللہ ہے، کسے نو کچھ بھی نہ دے تے میرا کلا پروردگار ہے۔ اگلی گل بڑی قیمتی فرمائی، ثم استقاموا، پھر اس گل تے پکیا ہو جاندے نے، اس گل تے ڈٹ جاندے نے۔ اللہ فرما دے نے جنہ بندیاں دیئے صفتے انہاں لی اللہ دا قرآن آیا، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ فرما دے نے انہاں دے لئی فرشتیاں دا نزول ہوندے، پھر انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا، کسی قسم دا غم بھی نہیں ہوئے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہاں لوگاں لئے خوشخبری جنت دیئے، میں قربان جاواں الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری بھی ایڈی پیاری ہے، بندے ہمیشہ جنت اندر رہن گے۔ آذرا میں تو آڈے سامنے ایسے عمال دس دیواں، عمل چھوٹے چھوٹے ہونگے، اللہ
اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع ہون گیاں رب والوں فرشتیاں دا نزول بھی ہوئے گا ذرا نوٹ کرنا محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رات سون لگیا اپنے بیڈ روم اندر سلیپنگ روم اندر ٹر جاندہ ہے رات دی تاریکی چھا رہی ہے بندہ اپنے رب دی اغوش اندر انج سمجھو سون لگ دائے تے باوضو ہو جاوے جیڑا بندہ سون تو پہلے وضو کر لے جویں بندہ نماز لی وضو کر دے اپنے آپنوں پاک دے صاف کر لے آقا فرماندے نے رب دی طرفوں ایک رحمت والے فرشتے دا نزول ہندائے ساری رات دے والویندائے اے بندہ کروٹ بھی لوے اے فرشتہ اے دلی مغفرت دی دعا کردائے میں صدقے تے قربان جاواں اگلی حدیث بھی نوٹ کر لیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے من بات طاہرا بات فی شعارہی ملکن فلم یستقذ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا محبوب کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بندہ پاکی دی حالت اندر پاکیزگی اندر باوضو ہو کے سو جاندہ ہے اللہ دی طرفوں ایک فرشتہ مقرر ہو جاندہ ہے ساری رات دلی دعا کردہ رہندہ ہے اگلی حدیث اس تو بھی قیمتی پیارے برادر توجہ نل سماعت فرمایا جن حضرت معاذ بن جبل آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے بیان کر دینے تو آٹے دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یبید علی ذکر طاہرا فیتار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ إلا آتاه إياه میں صدقے تے قربان جاوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے بندہ رات سون لگیا انج کر کے سوندہ ہے نبی دی سنت مطابق سوندہ ہے باوضو ہو کے سوندہ ہے دہنی کروٹ لے کے سوندہ ہے اپنے دائیں ہاتھ دی ہتھیلی دائیں رخسار دے نیچے رکھ کر کے سوندہ ہے دعا پڑھ کے سو جائے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے اے بندہ رات کروٹ بھی لوے یا رات دے کسے حصے اندر دی آنکھ کھل جاوے دے آنکھ کھلن تو بعد جو بھی رب کو لو مانگ لے گا او دنیا دی نعمت مانگ لے آخرت دی شفاعت مانگ لے جو کچھ بھی مانگ لے گا میرا پروردگار انہوں عطا کر دے گا
کٹی پیاری گل ہے سوندا ہے عشاء دی نماز پڑھے باوضو سوئے دعا پڑھے دہنی کروٹ لے کے سوئے سجے ہاتھ دی ہتھیلی صدائے رخسار دے نیچے رکھ کے سوئے میں قربان جاواں فرشتہ بھی خیر و برکتیاں دعاواں کر دائے بندہ کروٹ لیندہ ہے او دعا کر دائے تے جو بھی بندہ رب کو لو منگ لے گا میرا رب عطا کر دے گا میں صدقے تے قربان جاواں آج چھوٹے چھوٹے عمل نے اجر بہت زیادہ میرے اللہ عطا کر دے پینے محبوب کائنات علیہ السلام دے کول حضرت ابو ہریرہ آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی نے میرے نبی نال پیار کرنے والے نبی دی بیٹھک اندر بیٹھن والے آکے میرے محبوب نو عرضہ کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے میں عمل کران آسمانہ دے رب راضی ہو جائے فرشتیاں دا نزول ہو جائے خیر و برکت دے دروازے کھول دیتے جان وہاں میں قربان جاوام جملے سنیا جے میرے سونے نبی دے کمالائی کر دیتیاں آقا فرما دینے ابو ہریرہ میں تینوں ایک عمل دس دیواں ای عمل کردہ رہے گا رب دے رحمت والے فرشتیاں دا نزول ہوئے گا خیر و برکت دے دروازے بھی کھل جان گے اللہ دیا رحمتاں بھی وس پیڑ گیا جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے نبی جیو کتنا پیارا عمل ہے ذرا ارشاد فرما دے وہ میں قربان جاواں آقا فرما دے نے ابو ہریرہ مخاطب نہیں ہے اتنے پوری کائنات مخاطب ہے یاد رکھیا جے میرے نبی دا ہر عمل پوری کائنات لئیے امت مسلمان لئیے جنہیں بھی کلمہ پڑھیا ہوئے او دل میرے نبی دی حدیث آئیے میرے نبی جی دی سنت آئیے آقا فرمان دے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا بھی کر قرآن پڑھایا بھی کر سونے نبی جی قرآن پڑھیا بھی کر قرآن پڑھایا بھی کر ادھے ویچے ضروری نہیں ہے روز 2 پارے مکانے نے 2 ہی پڑھانے نے سجڑا کتنی آسانیاں کر دیتیاں روز تو 2 قرآن دیئے تب پڑھیا کر 2 ہی پڑھا دیا کر کتنا کو مشکل ہے بندہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتنا کو ٹائم لگا ہے انہا کا ٹائم پڑھیا کر روز پڑھیا کر انہا پڑھایا کر پڑھانا کنو کوئی شگرد ہوئے دیتا اپنی بیوی نو پڑھاوے شوہر اپنی بیوی نو پڑھائے بیوی اپنے شوہر نو پڑھا سک دیئے اپنی اولاد نو پڑھاؤ اپنی اولاد کو لو پڑھ لو جڑے نہیں پڑھے جوی کر سک دینے میں قربان جاواں سونے نبی جی دا ملے گا کی آقا فرمان دینے 70,000 فرشتان آسمانہ تو زمین دے اتر آئے گا اتنی بس نہیں فرمائی آقا فرمان دینے ابو ہریرہ قرآن پڑھنے والا بندہ قرآن پڑھان والا جدو دنیا تو رخصت ہو جائے
صاحب فراش ہو جائے، اس دنیا تو کوچ کر جائے، قبر اندر ٹر جائے گا، ہر روز 70,000 فرشتہ او دی قبر دے آگے قیامت تک خیر و برکتیاں دعاواں کر دے رہن گے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ آزرا اگلی حدیث سنن، بخاری دی حدیث ہے، میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ کلیا نماز پڑھ دے انہوں ایک نماز دا ثواب مل دائے، جڑا بندہ با جماعت ادا کر دے 25 یا 27 نمازاں دے برابر ثواب مل دے، جدو بندہ با جماعت نماز پڑھ دائے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہندے، او فرشتے کی جملے بول دینے، عرضہ کر دینے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ۔ اچھی بولو یار، کمال کر دیتی، آندے نے اللہم اغفر لہو، اللہ دے مغفرت فرما دے، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ سوڑے آئے دے رحم بھی فرما دے۔ میں صدقے دے قربان جاواں، ایک کتنے پیارے جملے نے بندہ بولے دے سینا۔ آگلی حدیث سن، بخاری دی حدیث، اے طالب علم ذمہ داری نال گفتگو دا قائل، میں حضرت رفع بن رافع زرقی بیان کر دینے، صحیح البخاری اندر موجود ہے، ایک مرتبہ دے میرے سخنے نبی نماز پڑھا رہے نے، نبی دے شگرد یعنی نبی دے جانثار صحابہ کرام نماز مگر ادا پہ کر دینے، میرے نبی قیام کر دیا ہویا، رکوع اندر گئے نے، فرمایا اللہ اکبر تے تسبیح بیان کر دینے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ میرے نبی نے تسبیح مکمل فرمائی، آقا جس ویلے دوبارہ واپس آن لگے قیام اندر، آقا فرمان دینے سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ میرے نبی نے جملے بولے، مگر صحابیاں دے وچوں ایک صحابی دے جملے ذرا بلند ہو گئے، اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جس والے جملے بولے میرے محبوب علیہ السلام نماز مکمل فرمائی، نماز تو فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کے فرمایا پیاریو او تو آڈے جو کیڑا بندہ ہے، کیڑا جان سارے، کس بندے نے جملے بولے نے؟ زبید صحابہ ٹھار گئے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کی معاملہ ہوں لگے۔ آقا فرماندے نے گھبران دی لوڑ نہیں ہے، دسو پیاریو کیڑا بندہ ہے جن نے جملے بولے نے؟ ربنا
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. او بندہ کونے گھبرایا ایک میرے نبی دا پروانہ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی میرے کولو جملے ادا ہوئے نے. آقا فرماندے نے او پیاریا گل سن لے بخاری دی حدیث ہے رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا. کتنا قیمتی جملہ ہے. آقا فرماندے نے پروانیاں جس ویلے تو جملے بولے رب کائنات نو اتنے پیارے لگے آسمانہ تو 30 فرشتیاں دا نزول ہویا ہے. 30 فرشتے زمین دے اتر آئے نے. ہر فرشتہ چاندہ ہے جملے میں کیچ کرا تے میں رب کو لے جاواں صدقے تے قربان جاواں. اسیان یا سمن بکمن ہم ین فہم لا یرجعون. سانو کچھ بولنا نہ پوے سانو کچھ کہنا ہی نہ پوے اسی بس امام دے پیچھے چل دے پیاں. نہیں میرے سونے نبی نے جو فرما دیتا ہے او تے عمل کریا کر. پھر میں قربان جاواں میں کیوں نہ کہہ دیواں اوے دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پالیا کر. دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پالیا کر. تے درود نبی ہے بیلنس اس دا تو ایزی لوڑ کرا لیا کر. تے بیٹری اس دی نہ کتے مک جاوے تے بیٹری اس دی نہ کتے مک جاوے. تو نماز والا چارجر لا لیا کر. تے تیرے رب دا نیٹ ورک بزی نہیں ہوندا تے تیرے رب دا نیٹ ورک بزی نہیں ہوندا. جدوں چاہے تو کالم لا لیا کر. صدقے تے قربان جاواں آزرا غور کرنا تہاڈے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ہے. صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی دے پروانے دا نام حضرت حنظلہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن اکلے بیٹھے ہوئے نے سوچاں دے اندر پے ہوئے نے اپنے آپ نو مخاطب کر دینے اندے نے حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. کنوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ صحابی غسیل الملائکہ ہے. میں قربان جاواں اندے نے حنظلہ تو تے منافق ہو گیا ہے. سوچاں دے اندر وہ تو نکلے باہر بازارے ٹر پینے مغمومیت حالت بنی ہوئی ہے. جاندیاں سامنے حضرت ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام دعا ہوئی ہے. وکیا ابو بکر نے چہرے دے آثار ویکے حنظلہ پریشانی دے عالم اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے
ویر حنزلہ کی گالے آج تو پریشان پیا لگ دائے عرضہ کر دینے یار ابو بکر آج منو انج لگ دائے حنزلہ منافق ہو گیا ہے ابو بکر آندے نے یار حنزلہ کہ خوجی گفتگو پیا کرنا ہے حنزلہ کی معاملے ہو گئے نے اپنے آپ نو منافق کیوں کہیں جانا ہے عرضہ کر دینے یار ابو بکر میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیا جدو اسی نبی سونے دے کول ہوئیے ساڑیاں کیفیتہ ہور ہندیاں نے جدو نبی نو چھاڑ دئیے اپنے کام کار اندر بیوی بچیاں اندر مشغول ہو جائیے ساڑیاں کیفیتہ بدل جاندیاں نے انج لگ دے حنزلہ منافق ہو گیا ہے ابو بکر آندے نے یار حنزلہ ایتے معاملہ میں ابو بکر نال ویے ابو بکر آندے نے حنزلہ انج دے میرے نال بھی ہندہ ہے جدو نبی دے کول ہوئے او دو مائنڈ دے سوچی ہور ہندیے بیوی بچیاں اندر مشغول ہوئے او دو معاملے ہور ہویا کر دینے چل سوڑے نبی کول چلیے آج ہے گالے مسلمان دا کام میں کوئی بھی پرابلم آ جائے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوئے تھے کتے جانا چاہیے دا اوہ بولو ہولی بول دے اچھی بولو کتے جانا چاہیے دا سونے نبی والے رجوع کرنا چاہیے دے مسلمان دا حق بڑھ دے کلمہ جو اللہ رسول دا پڑھے ہے میں قربان جاواں راج اللہ دا ہوئے گا رواج نبی دا ہوئے گا میں صدقے تے قربان جاواں جس والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنزلہ ویرنو نہ لے کے سونے نبی جی دے کول آئے عرضہ کر دینے سونے نبی جی آج حنزلہ نے عجیب گفتگو کیتی ہے میں ابو بکر بھی پریشان ہویا آقا فرما دینے بول ابو بکر کس گل نے تمہانو آج پریشان کر دیتا ہے عرضہ کر دینے سوڑیا محبوبہ حنزلہ دے جملے نے جدو اسی تواڈی بیٹھک وچ ہوئیے تو آڈے کول ہوئے تو آڈیاں قدمہ پاک اندر ہوئے سوڑیا محبوبہ ساڑیاں کیفیتہ ہور ہندیاں نے سارے جگ نالوں کٹ جائی رہے سخنے نبی جی جدوں تو آڈی مجلس برخاست ہو جائے جدوں اسی اپنے کاروبار اندر مغن ہوئے اپنے بیوی بچیاں اندر مشغول ہو جائے او تو ساڑیاں کیفیتہ بدل جاندیاں نے سوڑیو محبوبہ حنزلہ کہہ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہاں سونے نبی جی ایک کیفیت میں ابو بکر نال ویے جملے سنے آجے میرے سخنے نبی دے آقا فرما رہے نے اے میرے ابو بکر گل سن رہے اے میرے حنزلہ تو میرا توجہ نہ سنے آجے کوبا مسجد دے اندر آن والی ہو اے میرے پیارے برادر میری ماما دے بہنا یا نوٹ کر آجے آقا فرمان دے نے میرے صحابہ جس کیفیت اندر تسی میں محمد کول ہندے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیفیت اندر اگر تسی اپنے کاربار اندر بھی ہو اللہ دے فرشتے آسمانہ دو تراون تو آڈے بستریاں دے آکے تو آڈے نر مسافے کر لیں تو آڈے نال مسافے کر پر ایڈے لیک ہو یہ تے پھر ہے نا اتنے ساڑیاں کمزوریاں بڑیاں نے اللہ دا قرآن میں دے اعلان کردام آپ میں صدقے تے قربان جاوام نوٹ کر دے جاؤنا تو ہاٹے دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر روز صبح دے ویلے فجر تو پہلے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے او مسلم احمد دی حدیث ہے ابن حبان اندر موجود ہے آقا فرماندے نے دو فرشتیاں روز صبح صبح زمین تے اتر دینے تے ایک دعا کردا ہے اے میرے پروردگار جڑا بندہ تیرے راج مال خرچ کر دے اللہ برکتاں عطا کر دے اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے دوسرا آمین آندے ہن پہلا آندے اللہ سونیا جڑا خرچ نہیں کردا تیرے رستے اندر او تے کاروبار نو تباہ و برباد کر دے فرشتے کہہ رہے نے تے مینوں گل یاد آئی صبح نماز فجر تو بعد میرے نبی نے سلام دعا تو بعد میرے نبی نے نماز تو فارغ ہوئے صحابہ دا جم گڑا اجتماع ہے آقا فرماندے نے کیڑا ہے تواڈے چوں جن اج روزہ رکھیا ہوئے اللہ دی رضا واسطے سارے دے سناٹا چھایا ہویا ہے ابو بکر اٹھ پے نے سونیا میں روزہ رکھیا ہے میں قربان جاواں تھوڑی دیر ہوئی تے آقا فرماندے نے کون ہے تواڈے چوں جن اج کسے دی تیمارداری کیتی ہوئے سارے خاموش حضرت عمر اٹھ پے عرضہ کر دے نے سونیا جد فجر پڑھیے سونیا تیمارداری تے بعد اندر ہوئے گی آئے میں قربان جاواں آقا فرماندے نے عمر ذرا بیٹھنا ابو بکر اٹھ پہنے صدقے سے قربان جاواں عرضہ کرنے نے سونے نبی جی نماز تو پہلے میرا ایک یار بڑا ہے نبی دا پروانہ ہے او منو پتہ لگا 3-4 دن تو مسجد اندر نہیں آیا بیمار بڑا ہے ایوی یقین تہجد گزار بھی بڑا میں فجر تو پہلے او دی تیمارداری کر کے آیا واہ میں قربان جاواں آقا فرماندے نے کیڑا ہے تواڈے چوں جن اج صدقہ کیتا ہوئے سارے خاموش نے عمر پھر اٹھے عرضاں کر دے نے سونیا محبوبہ ہن دے فجر ادا کیتی ہے جا کے صدقہ کران گے آقا فرماندے نے عمر جلدی نہ بول ذرا ٹھہر دے جانا مجمع جو ابو بکر اٹھ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ تہجد دے ویلے میں روزہ رکھ جائے میرے بچے نو بھی جا گئی انہوں بھی بھوک لگی ہوئی ہے عرضہ کر دینے ماما منو ایک روٹی بنا دے میری بیگم نے 2 روٹیاں بنا دی دیا ایک میری بیگم نے کھا لئیے میں نماز لیان لگ جاواں ایک مسافر آ گیا ہے ایک مسکین دروازے دے آیا انہیں آواز لگائی اللہ واسطے بھوک لگی ہوئی ہے اور روٹی پکڑی دے میں انہوں دے چھڑیے فجر تو پہلے میں صدقے سے قربان جاواں اللہ دا قرآن آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون اے پیاریو صدقہ کرو اللہ دی راج مال خرچ کرو مینوں یاد آیا کل ایک بندے نے مینوں واٹس ایپ تے ایک پوسٹ کی تھی کہ مسجد دے انتظامیہ دے سربراہ نے اپنے امام صاحب نو آکھیا کہ میرے بیٹے دی نوکری دا مسئلہ ہے دعا کرو فجر تو بعد کہ اللہ میرے بیٹے نو نوکری لگا دے تے اچھی نوکری مل جائے
تے آندے نے قاری صاحب نے نماز فجر پڑھائی تے ہاتھ چکے تے دعا کی تھی اللہ ساڑھے مسجد دے سربراہ نے دعا واسطے آکھے آئے اپنے بیٹے دی نوکری رہی اللہ انہوں نوکری مل جائے پر تنخواہ انی ہوئے جنہی میری ہے جنہی امام خطیب تھی وہ کہنے لگا مولانا ہے کہ یالوئی کہندے اتنا گھر دا خرچہ نہیں چلدا کہندے جے تواڈا نہیں چلدا تے موڑیاں نہ چلدا پیارے ہو خیال کریا کرو اللہ منو اور تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے